تمام مرحومین مومنین و مومنات جو اس دار فانی سے جا چکے ہیں، مخصوصاً جن مرحومین کے لیے فاتح خوانی کی گئی ہے مغفرت کے لیے اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے، پیغمبر مکرم اسلام اور امام حسن علیہ السلام کے صدقے میں ہم تمام کی گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف کرنے کے لیے اور نیک زندگی بسر کرنے کی توفیق حاصل ہونے کے لیے صلوات محمد ان دو معصومین کے صدقے دنیا میں جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، دنیا میں 14 معصومین کی زیارت اور آخرت میں 14 معصومین کی شفاعت نصیب ہونے کے لیے صلوات پڑھیں محمد دو معصومین کی یاد میں مجلس عزا ہے۔ ابھی آپ نے تقریباً 30-35 منٹ تقریر سنی ہے۔ دو معصوم کے حوالے سے اگر ہم مختصر بھی الگ الگ گفتگو کرنا چاہیں تو وقت نہیں مانتا، اگر نہ کریں تو دل نہیں مانتا، تو انشاءاللہ ایک بیچ کا راستہ نکالیں گے جس راستے میں وقت بھی راضی رہے دل بھی راضی رہے انشاءاللہ۔ یہ توفیق نصیب ہونے کے لیے اور اس میں کامیابی حاصل ہونے کے لیے اور ان دو معصومین کی نظر کرم ہماری مجلس پہ ہونے کے لیے صلوات پڑھیں۔ رسول اسلام کے بہت سارے القاب ہیں، بہت سارے لقب ہیں، ان سارے لقبوں میں سے مشہور لقب جس کو مسلمانوں کی اکثریت تکرار کرتی ہے استعمال کرتی ہے وہ ہے لقب مصطفیٰ۔ پیغمبر اسلام کا جب نام لیتے ہیں تو زیادہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام حسن علیہ السلام کے بھی بہت سارے لقب ہیں، جس لقب کو زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ لقب ہے مجتبی۔ پیغمبر کا لقب مصطفیٰ، امام حسن کا لقب مجتبی، محمد مصطفیٰ حسن مجتبی، دونوں کی عظمت کے لیے صلوات پڑھیں محمد انہی دو لفظوں کے معنی کے حوالے سے آج آپ کی خدمت میں گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ مصطفیٰ اور مجتبی کا معنی کیا ہے؟ مصطفیٰ کا معنی منتخب، مجتبی کا معنی منتخب، جس کو انتخاب کیا گیا ہو اسے کہتے ہیں مصطفیٰ، اسی کو کہتے ہیں مجتبی۔ جسے انتخاب کیا گیا ہو، دونوں کا معنی الگ ہے یا ایک ہے؟ سیم۔ منتخب، منتخب۔ ہر زبان میں کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو لکھنے میں الگ ہیں لیکن معنی ایک ہوتا ہے، ہر زبان میں موجود ہیں یہ الفاظ۔ شکل صورت لکھنے کا طریقہ الگ ہے، پڑھنے کا تلفظ کرنے کا طریقہ الگ ہے لیکن معنی ایک ہی ہے۔ اگر یہاں پر جو لائٹنگ ہے اس میں کوئی تبدیلی لائی جائے اور ہم لوگ اس تبدیلی کے بعد اندر آئیں تو ایک بندہ آ کے کہے گا کہ اجالا اچھا ہے، دوسرا آ کے کہے گا کہ نور اچھا ہے، تیسرا کہے گا کہ روشنی اچھی ہے۔ روشنی لفظ الگ، نور لفظ الگ، اجالا لفظ الگ، معنی تینوں نے ایک ہی بات بتائی ہے لیکن اس نے کہا نور، دوسرے نے کہا اجالا، تیسرے نے کہا روشنی۔ جو ایسے الفاظ ہوتے ہیں ان الفاظ کو ادبی زبان میں کہتے ہیں مترادف الفاظ۔ مترادف الفاظ یعنی شکل الگ ہے، معنی ایک ہے۔ مصطفیٰ اور مجتبی مترادف ہیں، دونوں کا معنی ایک ہے۔ مطلب کیا؟ ذات دو، کردار ایک، زمانے دو، مقصد ایک، چہرے دو، پہچان ایک۔ مصطفیٰ اور مجتبی مترادف الفاظ کی ایک پہچان ہے۔ اگر ہم
یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ الفاظ مترادف ہیں یا نہیں. مترادف الفاظ اپنے ذہن میں رکھیں کہ بار بار یہ لفظ آئے گا. شکل لفظوں کی الگ ہے لیکن تینوں کا معنی ایک ہے. دو بھی ہو سکتے ہیں، تین بھی ہو سکتے ہیں، پانچ بھی ہو سکتے ہیں. زبان عربی میں ایک لفظ الفاظ استعمال ہوتے ہیں بہت سارے. تو مترادف الفاظ کی ایک پہچان ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ مترادف ہے یا نہیں ہے. تو اس کی پہچان یہ ہے کہ اگر کہیں پر ایک جملہ لکھا ہوا ہو، وہاں پہ ان مترادف الفاظ میں سے کوئی ایک لفظ استعمال کیا گیا ہو، تو ہم اس کو نکال کے دوسرے کو رکھ دیں تو معنی میں کوئی فرق نہ آئے، جملے میں کوئی تبدیلی نہ آئے، سمجھنے میں کوئی مشکل نہ آئے. کسی نے ایک جملہ لکھا کمرے میں نور ہے، اب صرف اسی نور کو نکال کے ہم اجالے کو رکھ دیں تو ہو جائے گا کمرے میں اجالا ہے. کچھ تبدیلی آئی، کچھ بدلاؤ آیا. جو جملہ پہلے بتا رہا تھا جس مطلب کو، دوسرے جملے نے بھی وہی بتایا، صرف کیا بدل گئے؟ نور کی جگہ آ گیا اجالا. تو جہاں ایک دوسرے کی جگہ لینے کے باوجود بھی کوئی تبدیلی نہ آئے اس کو کہتے ہیں مترادف. مترادف کی یہ پہچان ہے کہ جگہ ایک کی ہے، اس جگہ سے اس کو اٹھا کے دوسرے لفظ کو وہاں بٹھا دیں تو ان کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے. الفاظ میں مترادف ہونا آسان کام ہے، کردار میں مترادف ہونا مشکل کام ہے. کہ دو کا کردار ایسے ہو جائے کہ ایک آدمی کو ہٹا کے دوسرے آدمی کو وہاں پہ بٹھا دیں تو دنیا کو پتا نہ چلے. یہ بڑا مشکل کام ہے، ناممکنات میں سے ہے، لیکن یہ دنیا کے لیے ناممکن ہے، خاندان اہل بیت کے لیے ممکن ہے. خاندان اہل بیت کے لیے ناممکنات میں سے نہیں ہے، بلکہ خاندان اہل بیت میں افراد کو بھی بدل دیا جائے تو پتا نہیں چلتا، سمجھتے وہی ہے. بستر رسول کا سوئے علی، بدل گئے لیکن پتا نہیں چلا. لڑے صفین میں عباس سمجھے علی، بدل گئے لیکن دنیا ہی سے علی لڑ رہے ہیں. خطبہ زینب کا سمجھا علی. مترادف الفاظ اسے کہتے ہیں کہ اگر بدل بھی دیا جائے تو پتہ نہ چلے. پیغمبر اسلام کی جو مشہور روایت ہے اس روایت کی ایک تفسیر یہ بھی ہے، اولنا محمد آخرنا محمد. لوگوں کو اگر ہماری شخصیتوں کو بدل دیا بھی جائے، اگر محمد ساتویں امام کو لے کے آئے پیغمبر اسلام کی زندگی میں، لفظ نام بدل جائے گا لیکن کردار ایک رہے گا. ایک روایت ہے مشہور جو ہم امام حسین السلام کے بارے میں بہت سنتے ہیں، حسین منی وانا، اس کی بھی ایک تفسیر یہی ہے. یہی بالکل روایت امام حسن کے بارے میں بھی ہے، لیکن ہمارے کان اس روایت سے آشنا اہل سنت کی کتابوں میں ہے. مسند احمد ابن حنبل میں ہے کہ پیغمبر اسلام مسجد میں تشریف فرما ہے، نماز ختم ہوئی، جو نمازی تھے ان کو کہا کہ آج شام ہمارے یہاں دعوت. تو سارے نمازی نکل رہے تھے پیغمبر اسلام کے ساتھ شام کھانے کے لیے. دروازے پہ پہنچے تو دیکھا کہ امام حسن کھیل رہے ہیں. تو پیغمبر اسلام نے اصحاب کا ساتھ چھوڑا، امام حسن کے پیچھے دوڑ گئے. امام حسن کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے، تو جہاں جہاں امام حسن وہاں رسول، یہاں تک کہ رسول نے امام حسن کو پکڑ لیا، آغوش میں لیا. روایت کے جملے ہیں کہ ایک ہاتھ سر پہ رکھا، ایک ہاتھ امام کی شانے یہاں پہ رکھا، ٹھڈی پہ رکھ کے جو ہے امام کا بوسہ دینا شروع کیا. تو اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ رسول ہوتے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا حسن منی وانا من حسن. تو یہ مترادف الفاظ کا ایک پہچان. تو سوال یہ ہے کہ جب معنی دو ہے تو لفظ دو کیوں بنائے؟ معنی ایک ہی ہے تو لفظ کیوں دو بنائے؟ سوال ہے نہیں کہ بیکار تھے بنانے والے کہ اجالا مطلب یہی، نور مطلب یہی، روشنی مطلب یہی. تو پھر تینوں کا جب معنی ایک ہی ہے تو کیوں الگ الگ بتایا؟ تین کو کیوں بنائے؟ تو اس بات کو جاننے کے لیے دو فرق ہمیں پتا چلتے ہیں. یعنی مترادف الفاظ کی ایک پہچان ان کے فرق میں بھی ہے. ایک فرق یہ ہے کہ معنی کے لیے الفاظ تین ہیں صحیح، لیکن بعض ایسے مقامات آ جاتے ہیں جہاں پر صرف ایک ہی کو استعمال کر سکتے ہیں، تین کو نہیں کر سکتے.
بعض جگہ تینوں کو استعمال کر سکتے ہیں، کمرہ نورانی ہے، کمرے میں روشنی ہے، کمرے میں اجالا ہے. لیکن بعض جگہ ایسے ہیں جہاں پر ایک ہی کو استعمال کریں گے، تین میں سے تینوں کو استعمال نہیں کر سکتے. کوئی آدمی اربعین سے زیارت سے واپس آیا، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ چہرے پہ اجالا ہے، نہیں کہیں گے چہرے پہ روشنی ہے، کیا کہیں گے؟ چہرے پہ نور ہے. تین ہے صحیح، لیکن یہاں دو محدود ہو جائیں گے، آئے گا تو صرف ایک آگے آئے گا. اس لیے کہ بعض جگہوں پر زبان مجبور ہو جاتی ہے، اس وجہ سے الفاظ کو زیادہ بنایا گیا ہے، الفاظ کو زیادہ بنایا گیا تاکہ استعمال کرنے میں آسانی ہو. ایک اور اصل آپ کی خدمت میں کریں جو پیغمبر اسلام کے حوالے سے بھی ہے. عربی زبان میں دوست کے لیے کئی لفظ استعمال ہوتے ہیں، کم از کم 3. صدیق مطلب دوست، خلیل مطلب دوست، حبیب دوست. صدیق دوست، حبیب خلیل دوست، حبیب دوست، تینوں کا دوست ہے تو پھر کیوں الگ الگ تھا؟ یہاں پہ جو ہے بنانے والوں نے 3 بنائے، 3 لفظ بنائے. لیکن انہی کو جب ہم آئے زیارت وارثہ میں، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم، حبیب اللہ نہیں کہتے، خلیل اللہ. السلام علیکہ یا وارث محمد المصطفیٰ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ. پیغمبر اسلام کو خلیل نہیں کہتے، ابراہیم کو حبیب نہیں کہتے. مطلب کچھ ہے جس کی وجہ سے ہم حبیب کی جگہ خلیل کو، خلیل کی جگہ حبیب کو نہیں رکھ سکتے. کیا مطلب ہے؟ کیوں لے کے آئے؟ صدیق دوست، خلیل دوست، حبیب دوست. بیسک دوستی کو کہتے ہیں صدیق. شروعات ہو دوستی کی تو کہتے ہیں یہ ایک دوسرے کا صدیق ہے، ساتھ رہنے والا ہے. خلیل جب یہ دوستی تھوڑا سا مضبوط ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں خلیل. جب دوستی اپنی مضبوطی کی انتہا کو پہنچ جائے، جہاں پر سر تو کٹ سکتا ہے، دوستی ختم نہیں ہو سکتی، اس مقام پہ پہنچ جائے تو کہتے ہیں حبیب. حبیب وہ دوستی کو کہتے ہیں. اگر ہمارے اور آپ کے یہ تینوں کیٹیگری کے دوست ہوں، ایک ہمارا صدیق بھی ہے، ایک خلیل بھی ہے، ایک حبیب بھی ہے، اگر بہت ضروری کام پیش آ گیا تو کس سے مدد مانگیں گے؟ حبیب سے مدد مانگیں گے. خلیل اور حبیب میں فرق اتنا ہے کہ خلیل کے ایک بیٹے کی قربانی مانگی جاتی ہے، دین کے بچانے کے لیے حبیب کے پورے گھرانے کو مانگا. خلیل کی قربانی کو لے کر بدل کے واپس کر دی جاتی ہے، حبیب کی قربانی کو قبول کر لیا. یہ حبیب الفاظ مترادف الفاظ، مصطفیٰ اور مشتبہ کی طرف آنا ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے باتوں کا ضرورت. ایک اور بات جو مترادف الفاظ میں یہ ہے کہ اگر مترادف الفاظ نہ بنائے جائیں تو آدمی کو سمجھنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمارے یہاں 2 عہدے ہیں امام اولیاء خدا کے حوالے سے، نبوت، امامت. اصول دین میں سے 5 جو ہیں، نبوت اور امامت. نبوت کا معنی کیا ہے؟ وہ ذمہ داری جس کو اللہ نے عطا کی ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے. امامت کیا ہے؟ وہ ذمہ داری جو اللہ نے عطا کی ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے. دونوں کا معنی ایک ہو گیا. جب دونوں کا معنی ایک ہو گیا تو پھر نبوت اور امامت الفاظ کیوں بدل گئے؟ اگر الفاظ نہ بدلتے تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا، مشکل پیش آئی. 1,24,000 انبیاء خدا نے بنا دیے تھے نبوت کے ذمہ داری کو دینے کے لیے، 12 اور بڑھا لیتا خدا. کہتا نبی 1,24,012، امامت کا نام ہی نہ ہوتا وہاں پہ. 12ویں امام نبوت کے آخری ہوتے، غیبت میں چلے جاتے، دنیا آتے ختم ہو جاتی دنیا. 1,24,000 تک نبی 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 نبی، 12 آخر میں آ گئے امام. کیوں یہ نام بدل دیا گیا؟ کوئی بندہ کار لینے کا ارادہ ہوگا، دکان میں گئے، دیکھا کہ ٹیکسی ڈرائیور اپنی ٹیکسی بیچنا چاہ رہا ہے، تو جو خریدنے جا رہا ہے وہ 2 ارادے سے جائے گا.
یا جا رہا ہے کہ ٹیکسی لے کے میں بھی ٹیکسی ڈرائیونگ کروں گا، یا یہ ارادے سے جا رہا ہے کہ لے کے پرسنل یوز کروں گا. جب وہ یہ ارادے سے جائے گا کہ میں اس ٹیکسی کو لے کے ٹیکسی کا ہی کام کروں گا، لے کے آئے گا، صرف نام بدلے گا، اس کے نام کی جگہ اپنے نام پہ کرے گا، رنگ وہی رہے گا، بورڈ بھی وہی رہے گا، راستے میں آ جائے گا. رنگ وہی، بورڈ وہی، صرف نام بدل گیا. کیوں؟ اس کو وہی استعمال کرنا ہے جو استعمال بیچنے والا کر رہا تھا. لیکن جو آدمی پرسنل یوز کے لیے لے رہا ہے، وہ لینے کے بعد کیا کرے گا؟ نام بدلے گا، بورڈ بدلے گا، کلر بدلے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر بورڈ نہ بدلیں، رنگ نہ بدلیں، راستے میں جائے تو ہر آدمی ہاتھ دے گا. مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا آدمی کو. نکل رہا ہے، وہاں پر ایک آدمی ہاتھ دے رہا ہے، یہاں پہ ایک آدمی ہاتھ دے رہا ہے. اس مشکل سے بچنے کے لیے بورڈ اور رنگ کو دیکھ کے لوگ سمجھیں گے کہ ٹیکسی کا کام ہے کہ پیسنجر کو لے جانا. شاید ٹیکسی ہے، پیسنجر کو لے جائیں گے، ہاتھ دے رہے ہیں، اس کو ان کو کیا معلوم کہ پرسنل ہے. تو اس مشکل سے بچنے کے لیے اس نے بورڈ چینج کیا، رنگ چینج کیا. نبوت کا کام ہے اللہ کا قانون پہنچانا، امامت کا کام ہے اس قانون کو لاگو کروانا. اگر امام کو بھی نبی کا نام دے کے بھیجتا تو لوگ آ کے کہتے نیا قانون کیا آیا. اس مشکل سے بچانے کے لیے خدا نے کہا کہ اب عنوان بدل رہا ہوں. وہی رہیں گے، کام وہی ہے، لیکن عنوان بدل کے بتانے کے لیے کہ اب نیا قانون آنے والا نہیں ہے، اسی قانون کی توضیح ملے گی، اسی قانون کی تشریح ملے گی. یہ مترادف الفاظ کو بنانے کا مقصد. مجتبی یعنی منتخب، مصطفیٰ یعنی منتخب. فرق کیا ہے؟ یہ جو دو تین فرق بتائے ان میں سے کون سا فرق ہے؟ مصطفیٰ کسی بھی چیز کے نچوڑ کو انتخاب کر لینے کا نام ہے مصطفیٰ. کسی بھی بات، کسی بھی چیز کے نچوڑ کو انتخاب کر لیا، جب اس کا خلاصہ، اس کا سلیکٹڈ سب سے عظیم چیز جو انتخاب کر لی جائے اس کو کہتے ہیں مصطفیٰ. جب مصطفیٰ کو انتخاب کر لیا گیا تو اس کے شان کے مطابق ایک مقام دینا ہے. مصطفیٰ کو شان کے مطابق منزل دینا ہے، مقام دینا ہے. جب اس کے شان کے مطابق منزل دے دی جائے تو کہتے ہیں مصطفیٰ. بات کو مثال میں لے کے آئے. کسی مومن نے ایک زمین خریدی، گھر بنانے کے لیے سائٹ خریدی. دوست آئے دیکھنے کے لیے، لے آؤٹ کو دیکھا انہوں نے، اس زمین کو دیکھا، کہا کہ یہ پورے لے آؤٹ کی آنکھ ہے. یہ جو سائٹ ہے آپ کی، یہ پورے اس ایریا کی آنکھ ہے. مطلب کیا؟ بہت اچھی ہے لوکیشن، حالات، اس کی جو جگہ بنی ہوئی ہے، جو جگہ، سب چیز کو ملا کے کہتے ہیں خلاصہ یہ کہ آنکھ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا اس پورے ایریا کی مصطفیٰ ہے، سلیکٹڈ ہے. اب اس مصطفیٰ کسے کہتے ہیں؟ اس جگہ پر ایسی عمارت بھی بنے جو اس زمین کی شان میں ہو. اگر ویسی چیز بن گئی، مصطفیٰ ہے. زمین مصطفیٰ یعنی انتخاب شدہ، اور وہاں پر پلان اور بناوٹ بھی اس کے مطابق، ایک اور مطابق ضروری ہے. ہیرا زمین سے نکلنے سے لے کر ہیرا بننے تک جب آخری منزل پہ آ جاتا ہے، اس منزل میں کہتے ہیں مصطفیٰ. اب اس ہیرے کو صحیح مقام دینا ہے، اس کا صحیح شایان نشان، اس کو مقام عطا کرنا ہے. اگر وہ عطا کر دیا گیا تو مجتبی. اگر نہ کرے، مناسب نہ ہو تو دونوں کو یاد نہیں کرتے، دو میں سے ایک کو یاد کریں گے. اگر کسی بندہ مومن نے اپنے گھر والی کے لیے سونے کی انگوٹھی خریدی، پتھر پلاسٹک کا ہے، جہاں پر بھی وہ جائیں گے کہیں گے سونے کی انگوٹھی ہے، وہ پتھر کا ذکر نہیں کریں گے. کیوں پتھر کا ذکر نہیں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ سونے کی کوالٹی ہے بڑی، شایان شان کنکر نہیں بیٹھا ہے. جب شایان شان نہ بیٹھے تو برابر یاد نہیں کریں گے.
انگوٹھی سونا ہو گیا مصطفیٰ. اگر اس مصطفیٰ کو برابر کا نگینہ نہ ملے، مجتبیٰ نہ ملے، تو ایک کو یاد کریں گے، دو کو نہیں. اگر اسی کے الٹے میں لے کے مثال آپ، اگر کسی نے بہت قیمتی پتھر کو ایک لوہے کے ڈھانچے میں ڈال دیا، کوئی بھی آدمی دیکھے کہ زمرد ہے، کیوں انگوٹھی کا نام نہیں لیتے؟ کہا کہ اس کی قیمت زیادہ ہے. اگر دونوں برابر کی ہو، سونا بھی پیور، نگین بھی پیور، اگر کوئی ایک طرف توجہ کرے تو ہم خود دوسری طرف کی توجہ دلوائیں گے. کہیں گے پتھر اچھا ہے، کہا انگوٹھی بھی اوریجنل ہے، سونا بھی بڑے قیمت کا ہے. کیوں؟ یہاں پر ہم نے خود بتا دیا، اس لیے کہ اس کی توجہ ایک طرف ہے. دوسرا بھی مصطفیٰ کو مجتبیٰ میں بٹھایا جائے تو تب جا کے دونوں کو یاد کرتے ہیں. پیغمبر اسلام اپنے کاندھے پہ امام حسن کو لے کے باہر نکلے. گلی میں نکلنا تھا کہ ایک صحابی کی نگاہ پڑی، کہا کہ کتنی بے نظیر سواری ہے. پیغمبر اسلام نے فوراً کہا کتنا بے نظیر سوار بھی ہے. مصطفیٰ کی دوش کے لیے مجتبیٰ ہونا چاہیے سوار ہونے کے لیے، تب جا کے دونوں کو یاد کریں گے، ورنہ پھر ایک کو یاد کرے گا دوسرے کو یاد نہیں کیا جائے گا. اگر مناسب ہو تو دونوں کو یاد کیا جائے گا. تو یہاں سے خلاصہ یہ بتا سکتے ہیں کہ مجتبیٰ کا معنی کیا ہے. مصطفیٰ مجتبیٰ دونوں منتخب. شان مصطفیٰ کو حسن مجتبیٰ کہتے ہیں. محمد مصطفیٰ کی شان کو حسن مجتبیٰ، اگر شان کے برابر ہونا چاہیے، شان کے برابر. اب یہ شان کی بات آ گئی، شان مصطفیٰ کی. آج کے حالات کی ایک بات کریں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، بس اس بات کو اشارہ کر کے آگے چلے جائیں. پاکستان میں ہنگامہ چل رہا ہے، اگر آپ نے دیکھا، اطلاع ہے پاکستان میں 2009 میں ایک مسیحی عورت آسیہ نورائن بی بی نے کھیتی میں کام کرنے کے لیے گئی کچھ مسلمان عورتوں کے ساتھ. 2009 میں مسلمان عورتوں سے اس کی لڑائی ہوئی. 2-3 جملے اس نے ایسے کہہ دیے جس میں پیغمبر کی توہین تھی. مسلمان عورتوں نے جا کے کمپلینٹ کیا کہ اس عورت نے توہین رسالت کی ہے. 2009 میں 2010 میں موت کی سزا سنائی گئی اس کو. خود اس نے اقرار کر لیا کہ میں نے کہا تھا، لیکن مجھے پریشر کیا جا رہا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ ورنہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں. اس نے اپنی صفائی پیش کی ہے. 2014 تک پھر اس نے دوسرے کورٹ میں کیس داخل کیا. 2014 تک چلا، 2018 تک بھی وہ جیل میں رہی، فیصلہ نہیں آیا. اب اکتوبر کے لاسٹ دنوں میں یہ فیصلہ آیا کہ وہ بے گناہ ہے. ادھر ان کا فیصلہ آیا بے گناہ ہے، ادھر مسلمان ٹوٹ پڑے. عاشقان رسول ٹوٹ پڑے کہ توہین رسالت کرنے والی کو تم نے کیسے آزاد کر دیا. آئے راستوں میں. اب ان عاشقان رسول کا کام دیکھیں. اگر آپ نے کلپس دیکھی ہو، ایک بچہ غریب بیکس موز کا ٹیلا لے کے جا رہا ہے، سارے عاشقان رسول موز لوٹ رہے ہیں. موز لوٹنا عشق رسول. لوگ گاڑیاں پارک کیے ہوئے ہیں، آگ لگا رہے ہیں. بے گناہ غریبوں کے گاڑیوں کو جلانا عشق رسول. ان سب باتوں کو دیکھ کے معلوم ہوتا ہے ایک جملہ ہم کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایسے کام کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہنا سب سے بڑی توہین رسالت ہے. یہ کام کرے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے. شان مصطفیٰ کہاں، دعوی مسلمانی کہاں. اگر ہم مصطفیٰ کے ماننے والے ہوں تو دوسرے مذاہب کے مجتبیٰ ہونا چاہیے، تب جا کے ہمیں حق ہے کہ مصطفیٰ کی امتی کا اس طرح دعویٰ کریں. جب یہ بات نہ ہو، پہچان نہ ہو، تو آدمی سستے میں بیچ دے گا. اگر آدمی کو مصطفیٰ اور مجتبیٰ کی پہچان نہ ہو، سستے میں بیچ دے گا. سونے کا کام کرنے والا کاروباری نکلا سنڈے ہوا کھانے کے لیے، چلتے چلتے چائے پینے کا ارادہ کیا، من کیا، رک گیا ایک ہوٹل پہ. چائے بنانے والا دیہاتی چائے بنا رہا ہے، دکان پہ بلی باندھا ہوا ہے. بلی کے سامنے چھوٹے سے برتن میں دودھ ہے.
بلی دودھ پی رہی ہے، سونے کا کام کرنے والا تھا، دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ برتن سونے کا ہے، اور شاید اس کو سونے کی خبر نہیں ہے کہ اس نے جو ہے ایسے راستے میں ڈال کے چھوڑ دیا اس کو۔ چائے پیتے پیتے ارادہ کیا، پلان کیا کہ کیسے اس کٹوری کو لے کے جائیں، اس برتن کو لے کے جائیں۔ کہا کہ جناب چائے پی کے جب ختم ہو گئی، کہا کہ آپ بلی بیچو گے؟ بے شک بیچیں گے، لے کے جائیں۔ بلی کو لے لیا، باہر نکلا، پیچھے مڑ کے دیکھ کے کہا کہ اس بلی کو دودھ بھی پلانے کے لیے برتن چاہیے، 50 میں بلی دیے، 10 میں برتن بھی دے دیں تاکہ ہمیں پھر نیا برتن لینے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ نہیں جانتا، تو اس نے کہا جناب یہ 26ویں بلی ہے جو جا رہی ہے۔ جب مصطفیٰ اور مصطفیٰ کی پہچان ہو تو سستے میں بیچا نہیں جاتا۔ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان ہوتے ہوئے کسی ایسے جگہ پہ جا کے ہم کھڑے ہوئے ہیں جہاں نہیں کھڑنا چاہیے، مطلب ہمیں اپنے مصطفیٰ کے ماننے والے ہونے کا یقین نہیں ہے۔ ابھی جو باتیں آپ نے سنی، حسین کہہ دے اور کام وہ کریں جو حسین سے نہ ملے، تو ہم نے مان تو لیا لیکن اپنے آپ کو اس قریب نہیں لے کے گئے۔ تو مجتبیٰ اور مصطفیٰ کا یہ معنی ہے۔ بات جناب عبداللہ اور عبد المطلب کے حوالے سے چلیں، ایک نقطہ صرف عرض کر کے آگے چلے جاتے ہیں۔ شان مصطفیٰ کے کم اگر کسی چیز کا اقرار کر لیا جائے، یعنی پیغمبر اسلام کے لیے ایک ایسی جگہ کا ہم تعین کر دیں، کہہ دیں کہ پیغمبر اسلام یہاں تھے، جو شان مصطفیٰ کے خلاف ہو تو توہین رسالت ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک جملہ، جو لوگ جناب ابو طالب کو مومن نہیں کہتے، یہ ابو طالب کے ایمان پر بات نہیں ہے، شان مصطفیٰ کو نیچے لا رہے ہیں۔ شان مصطفیٰ نیچے آ رہی ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ مصطفیٰ ایک ایسے کے گھر میں تھے جو مصطفیٰ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مصطفیٰ، اب اللہ نے جناب پیغمبر اسلام کے جو والد جناب عبداللہ، پیغمبر اسلام بطن مادر میں تھے، رحلت فرما گئے تھے۔ 2 چچا تھے جناب پیغمبر اسلام کے، زبیر اور ابو طالب۔ زبیر سب سے بڑے بھائی، ابو طالب سب سے بڑے بھائی، زبیر دوسرے، عبداللہ تیسرے۔ عبداللہ رحلت فرما گئے، اب رہے 2 بھائی، جناب زبیر اور جناب ابو طالب۔ جب جناب عبداللہ کا انتقال ہوا، جناب عبد المطلب نے پرورش کی پیغمبر اسلام کی، 8 سال کے بعد جب جناب عبد المطلب کے انتقال کا وقت آیا تو اعلان کیا جناب عبد المطلب نے کہ کون ہے جو اس بچے کی سرپرستی کرے۔ اعلان عام ہوا۔ جب جناب عبد المطلب نے اعلان کیا، 3 لوگ آئے، ابو لہب، عباس اور ابو طالب۔ ابو لہب نے آ کے کہا میں سرپرستی کروں گا۔ پیغمبر اسلام نے جناب عبد المطلب نے فرمایا کہ تو مشرک ہے، کبھی اس کے قریب بھی نہ آنا۔ عباس نے آ کے کہا میں کروں گا، تو پیغمبر جناب عبد المطلب نے فرمایا کہ آپ کی زندگی اچھی ہے لیکن غصہ زیادہ ہے، کہیں اس غصے میں تکلیف نہ دے دیں بچے کو، آپ مناسب نہیں ہیں۔ جناب ابو طالب نے کہا میں، تو جناب عبد المطلب نے کہا کہ مناسب ہے، تم صحیح ہو۔ ایک جملہ فرمایا، کتابوں میں لکھا ہوا، یا محمد اطع، اے محمد ان کی اطاعت کرنا، ابو طالب کی بات کو ماننا۔ تو پیغمبر اسلام نے جواب دیا، یا ابت لا تخف، بابا جان آپ نہ گھبرائیں، آپ نے مجھے وہاں دے دیا ہے جو مناسب ہے۔ تو یہاں سے ہم کہیں گے پرورش کے لیے، شان مصطفیٰ کے لیے مجتبی ہے ابو طالب۔ اب اس کے لیے اشکال کریں تو شان یہ توہین رسالت ہے، جناب ابو طالب پر انگلی اٹھانا توہین رسالت۔ اب یہ پیغمبر جو شان مصطفیٰ، جناب پیغمبر اسلام کی جو شان و عظمت ہے، امام حسن مصطفیٰ، ان دونوں معصومین کی یاد اور شہادت میں یہ مجلس منعقد ہے۔ ان دونوں کی زندگی کو ہم دیکھیں، اگر جناب فاطمہ زہرا فرماتی ہیں کہ بابا کے آخری لمحات تھے، میں نے دیکھا کہ امام حسن سینے پہ بیٹھے ہوئے بابا کے، تو میں قریب گئی، میں نے کہا کہ بیٹا بابا کی حالت ناساز ہے، آپ نیچے اتر جائیں، کہیں تکلیف نہ ہو۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ فاطمہ
یہ اگر میرے سینے پہ رہے تو آرام سے جان نکلے گی، اس کو رہنے دے۔ مصطفیٰ نے مجتبیٰ کو اپنے سینے پہ بٹھا کے یہ جملہ فرمایا، اگر یہ میرے سینے پہ بیٹھا رہے تو میری روح آرام سے قبض ہوگی، آپ اس کو رہنے دیں۔ پیغمبر اسلام گھر میں ہیں، مختلف کام انجام پائے۔ رسول کے ازواج میں سے ایک زوجہ کہتی ہیں کہ پیغمبر اسلام نے اشارے سے فاطمہ زہرا کو بلایا۔ جب فاطمہ زہرا قریب پہنچی تو پیغمبر اسلام نے فاطمہ زہرا کے کان میں کچھ کہا۔ اب یہ بات ختم ہی نہیں ہوئی تھی کہ فاطمہ زہرا کے آنسو شروع ہو گئے۔ فاطمہ کا رونا پیغمبر اسلام نے دیکھا، دوبارہ اشارہ کیا، فاطمہ زہرا دوبارہ قریب آئیں، پھر کان میں کچھ کہا، فاطمہ زہرا مسکرانے لگی۔ ایک لمحے کے اندر آنسو اور مسکراہٹ۔ زوجہ رسول کہتی ہیں کہ میرے سمجھ میں نہیں یہ بات۔ باہر فاطمہ زہرا آئیں تو فاطمہ زہرا نے کہا کہ بابا نے کہا ہے کہ جب تک بابا زندہ ہے میں نہ بتاؤں کسی کو۔ پیغمبر اسلام اس دنیا سے گئے، کہا فاطمہ وہ بات کیا تھی کہ پہلے آپ نے آنسو بہائے، پھر آپ آنسو بہائے، مسکرانے لگی آپ۔ تو فاطمہ زہرا نے فرمایا پہلے میرے بابا نے فرمایا کہ فاطمہ آج میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں۔ میں نے بابا کے جدائی کی خبر سنی، مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں آنسو بہانے لگی۔ پھر بابا نے قریب بلا کے کہا فاطمہ میری اور تیری جدائی 75 دن کی ہے، سب سے پہلی میرے خاندان سے میرے پاس آنے والی تم ہو۔ جب میں نے دیکھا کہ میں بابا سے زیادہ دن جدا نہیں رہوں گی تو میں خوش ہونے لگی، میں مسکرانے لگی۔ پیغمبر اسلام گھر میں ہیں، مولا کائنات کے زانوں پہ سر ہے پیغمبر اسلام کا، فاطمہ زہرا سراہنے ہیں، دروازے بند ہیں، اصحاب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ پیغمبر اسلام کی طبیعت ناساز ہے، کوئی نہ آئے۔ جب یہ اعلان ہوا کوئی دیکھا کہ دروازے پہ دستک دی جا رہی ہے۔ فاطمہ زہرا نے فضا سے کہا کہ فضا کہہ دو کہ بابا کی حالت ناساز ہے، چلا جائے۔ جناب فضا گئی، کہا کہ اے شخص رسول اللہ کی طبیعت صحیح نہیں ہے، فاطمہ کہہ رہی ہے کہ تم چلے جاؤ۔ کچھ دیر کے بعد دوبارہ دستک دی گئی۔ فاطمہ نے کہا کہ فضا جا کے بتا دو کہ بابا کی حالت ناساز ہے۔ دوبارہ فضا گئی، کہا کہ بی بی فرماتی ہیں کہ آپ مہربانی فرمائیں یہاں سے چلے جائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دوبارہ جب دستک دی گئی تو پیغمبر اسلام نے فاطمہ کے ہاتھ کو پکڑ کے بیٹی اندر آنے کی اجازت دے دو، بابا آپ کی حالت ناساز ہے۔ کہا بیٹی یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ وہ ہے جو باپ کو بیٹی سے جدا کرتا ہے، یہ وہ ہے جو بھائی کو بھائی سے جدا کرتا ہے، یہ وہ ہے جو روحوں کو قبض کرتا ہے۔ بیٹی ملک الموت ہے، یہ آج تک اس نے کسی سے اجازت نہیں مانگی، بس اس در کی عظمت ہے کہ یہ باہر کھڑے ہو کے اجازت مانگ رہا ہے۔ فاطمہ نے اندر آنے کی اجازت دی۔ اب یہی فاطمہ 3 دن کے بعد اسی گھر میں اسی دروازے پر جب لوگوں نے آ کے کہا کہ دروازے کو آگ لگا دیں گے تو فاطمہ نے قبر نبی کے رخ کیا، بابا یہ وہ دروازہ ہے جہاں ملک الموت بغیر اجازت کے نہیں آتا، لیکن یہ کیسے آپ کے امتی ہیں کہہ رہے ہیں فاطمہ دروازہ جلا دیں گی۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر اسلام کی رحلت واقع ہوئی۔ یہ پیغمبر جس کا کلمہ پڑھنے والے اس وقت لاکھوں میں تھے، جنازے پہ کوئی نہیں، گھر میں فاطمہ، حسنائے فاطمہ کے بچے، مولا کائنات سلمان، مخصوص لوگ ہیں جو فاطمہ رسول اللہ اسلام کی تدفین اور تکفین کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات تو پیغمبر اسلام کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی جیسے ہی شہادت واقع ہوئی، آپ اس دنیا سے گئے، آپ کا جنازہ دھوپ میں نہیں رہا، آپ کا جنازہ بے کفن نہیں رہا، غربت میں ہی اٹھا صحیح، گھر والوں نے ہی اٹھایا صحیح، لیکن حسن کے ہاتھ تھے، حسین کے ہاتھ تھے، علی کے ہاتھ تھے، فاطمہ زہرا بیٹھی ہوئی تھی، لیکن ہماری جان قربان اسی جنازے پہ موجود حسین پر کہ جس کے جنازے پر تو سب ہے لیکن کسی کو رونے کی اجازت نہیں ہے، نہ امام کو کفن دینے کی اجازت ہے۔ اجرکم اللہ۔ پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ہے کہ ان آنکھوں پر میری شفاعت جلد ہوگی جو آنکھ میرے حسن پر آنسو بہائے۔ امام حسن، تاریخ امام حسن میں لکھا ہوا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو 7 مرتبہ زہر دیا گیا ہے، 1 مرتبہ نہیں، 7 مرتبہ۔
7वीं मरतबा इमाम की शहादत हुई। 6 मरतबा मुआविया की तलाश नाकाम गई। इमाम को जहर दिया जाता, इमाम एहसास करते कि अंदर तकलीफ है, कब्र रसूल पे पहुंचते, खुदा की बारगाह में अर्ज करते, ऐ मेरे परवरदिगार, तुझे इस कब्र में सोने वाले मोहम्मद मुस्तफा का वास्ता मुझे शिफा इनायत फरमा। इमाम दर्द की तकलीफ बयान करते, शिफा लेके आ जाते। मुआविया 6 मरतबा नाकाम होने के बाद एक खत लिखा मुआविया ने रूम के बादशाह को, कहा मेरा एक सख्त दुश्मन है, 6 मरतबा मैंने तलाश की है कि उसको रास्ते से हटा दूं, लेकिन नाकाम हो गया। सुना है कि रूम जहर में बहुत महारत रखता है, अगर हो सके तो कोई ऐसा जहर भेजो जिसके नतीजे में मेरा मकसद हासिल हो जाए। रूम के बादशाह ने जहर पहुंचाकर साथ में एक खत लिखा। जहर जब पहुंचा मुआविया के पास तो पर्ची को देखा मुआविया ने, जिसमें लिखा हुआ था, मुआविया तुझे अल्लाह का वास्ता किसी नेक इंसान को ना देना। तूने कहा है कि ये मेरे दुश्मन के लिए है, किसी नेक इंसान को ना देना, इसलिए कि ये जहर इतना खतरनाक जहर है कि अगर इसका एक कतरा एक समंदर में डाल दिया जाए तो कई मछलियां मर जाएंगी, पानी इतना जहर आलूद हो जाएगा, कभी भी ना देना। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हवाले ये जहर देने के लिए मुआविया ने जोदा का इस्तेमाल किया, इमाम की घरवाली का इस्तेमाल किया, जहर दे दिया गया। लानती को, उस मलऊना को वादे दिए गए, जहर हाथ में मिला। जिस दिन ये जहर दिया गया, इमाम हसन रोजे की हालत में थे। सुबह से शाम तक रोजा रखने वाला इंसान सबसे पहली चीज जो रोजा इफ्तार करने के बाद इस्तेमाल करता है वो होता है पानी। सुफ्रा तैयार किया गया, दस्तरखान बिछाया गया, जो पानी इमाम के लिए रखा था उस पानी में कतरे डाल दिए इस जहर के। इमाम ने एक घूंट उस पानी से को नोश फरमाया। अभी पानी का एक घूंट अंदर ही गया था, 3 मरतबा इमाम ने कहा मेरा जिगर, मेरा जिगर, मेरा कलेजा। अब यहाँ पर इमाम हसन सीने को पकड़े हुए हैं। आप सब यहाँ पे साहिब औलाद भी हैं, घर भी आपके मौजूद हैं। अगर आपके घर में आप हो और आपकी अहलिया भी घर में हो, आपको कोई तकलीफ आ जाए, सबसे पहले किसको बताएंगे? बच्चों को नहीं बताएंगे, अहलिया को बताएंगे कि मेरे साथ ये मुश्किल हो रही है। हाय गुर्बत, इमाम हसन सीना फट रहा है, जालिमा सामने खड़ी हुई है। इमाम नहीं मानते। इमाम ने देखा कि खादिमा सामने है, कहा खादिमा जल्दी जा, मेरी बहन ज़ैनब को। खादिमा दौड़ती हुई पहुंची इमाम हसन के बहन जनाब ज़ैनब के पास, कहा बीबी इमाम हसन आपको तलब कर रहे हैं। इमाम हसन के पास ज़ैनब तशरीफ लाई, कहा भैया क्या महसूस कर रहे हो? कहा बहन सीने में बड़ी तकलीफ महसूस कर रहा हूँ, बड़ा दर्द हो रहा है। जनाब ज़ैनब ने हालत देखी तो मुअज़्ज़मा थी, खातून थी। कहा कि मैं अपने भाइयों को तो खबर दूं। कहा भैया घबराना नहीं, मैं जाके अपने भाइयों को बुला लाती हूँ। ज़ैनब जल्दी से बाहर निकली, जनाब अब्बास के घर पहुंची। अब्बास तो अभी अपने घर में बैठा है। अरे मेरा भैया हसन तड़प रहा है, जल्द बाहर निकल। जब तक जनाब ज़ैनब अब्बास को बुला लाती, इमाम हुसैन तशरीफ ला चुके थे। इमाम हसन और इमाम हुसैन गुफ्तगू कर रहे हैं। इमाम हसन ने कहा कि भैया हुसैन, मेरे सीने में बड़ी तकलीफ हो रही है, अगर मुमकिन है तो एक तश्त मेरे सामने लाए, एक बर्तन मेरे सामने लाए। इमाम हुसैन ने बर्तन पेश किया। इमाम हुसैन की आंखों के सामने इमाम हसन ने एक उल्टी की, जिसके नतीजे में इमाम हसन के जिगर के टुकड़े बाहर निकल गए। अब इमाम हुसैन ने देखा कि भाई के लब जख्मी है, भाई के लब खूनी है और जिगर के टुकड़े इस तश्त में पड़े हुए हैं। अभी ये तश्त में हाथ में रखा ही था इमाम ने कि क्या देखा कि दरवाजे से किसी के अंदर आने की आहट सुनी, महसूस की कि कोई आ रहा है। इमाम हसन ने फरमाया कि भैया हुसैन जल्दी से इसको तख्त के नीचे रख दो, जरूर बहन ज़ैनब आ रही है, ज़ैनब नहीं देख पाएगी। इमाम हुसैन ने रख दिया, ज़ैनब अंदर आई, लेकिन इमाम हसन जार जार रो रहे थे। ज़ैनब ने फरमाया कि भैया रोने की क्या बात है, ज्यादा तकलीफ है? कहा नहीं बहन, मुझे कुछ याद आ गया जिसकी वजह से मैं रो रहा हूँ। इमाम हुसैन करीब पहुंचे, भैया क्या बात है मुझे तो बताओ। तो इमाम हसन ने फरमाया कि भैया हुसैन, यहाँ जिगर के टुकड़े थे, हमने तख्त के नीचे छुपा दिया, ज़ैनब की आंखों से छुप गए, लेकिन मेरी नजरों में करबला का वो दश्त है। ज़ैनब की निगाहों से कौन कौन से जनाजे
اجرکم اللہ. امام حسن قریب ہیں امام حسین کے. امام حسن نے ہاتھ پکڑا. بھیا حسین میری کچھ نصیحتیں ہیں, کچھ وصیتیں ہیں. بھیا یہ امامت کا علم آپ کے حوالے. بھیا میرے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں, میرے ان یتیم بچوں کی سرپرستی کرنا, میرے ان یتیم بچوں کو باپ کے نہ ہونے کا احساس نہ ہونے دینا. جناب قاسم کو بلایا, کہا بیٹا تیرا ہاتھ دے. جناب قاسم نے ہاتھ دیا, کہا امام حسین کے ہاتھ میں رکھا, آج کے بعد اس کو اپنا بابا سمجھنا, کبھی ان کی مخالفت نہ کرنا, ہر جگہ امام کے پیچھے رہنا. یہی بات ہے کہ جب کربلا کے میدان میں اکبر گئے تو مقتل میں نہیں لکھا ہے کہ امام حسین بے ہوش ہو گئے ہوں. جب اکبر میدان میں گئے امام حسین بے ہوش نہیں ہوئے. جب قاسم میدان میں جا رہے تھے تو امام حسن کے فرزند سے لپٹ کر امام حسین نے اتنے آنسو بہائے تھے. مقتل میں لکھا ہے فغشی علیہما, قاسم اور امام حسین دونوں گر گئے تھے. دل کہتا مولا اکبر آپ کے فرزند تھے, جوان تھے, قاسم پر کیوں اتنے آنسو بہا رہے ہیں؟ کہا قاسم میرے ہاتھ میں امانت دی گئی تھی, اگر بھیا مجھ سے پوچھ لیں. امام حسن کچھ اپنے گھر والوں سے وصیتیں کر رہے ہیں. اپنے گھر والوں کو بلایا. جناب قاسم اس زمانے میں 3 سال کے ہیں جب باپ کا سایہ سر سے اٹھ رہا ہے. بیٹا قاسم قریب آ. جناب قاسم قریب آئے. امام نے فرمایا کہ بیٹا اپنے آستین کو اوپر کر. جناب قاسم نے آستین کو اوپر کیا تو ایک تعویذ امام حسن نے باندھی. ایک نامہ تھا, ایک خط تھا جو امام نے باندھا تھا. کہا بیٹا قاسم اس کو سنبھالے رکھنا, جب تیری زندگی میں سب سے بڑی مصیبت آ جائے تو اس کو کھولنا, اس سے پہلے کبھی نہ کھولنا. جناب قاسم نے کہا ٹھیک ہے بابا, آپ فرما رہے ہیں تو میں اس کی حفاظت کروں گا. قاسم چلتے رہے. بہت سارے مشکلات آئے. بابا کے جنازے پہ تیر لگے. قاسم نے دیکھا, ماں نے کہا بیٹا یہ وقت نہیں ہے, بابا نے اس وقت کے لیے نہیں رکھا ہے. قاسم نے بہت ساری مشکلات دیکھی, یہاں تک کہ عاشور کا دن آیا. امام حسین سے اجازت مانگنے کے لیے گئے. امام نے کہا کہ بیٹا تو میرے ہاتھ میں امانت ہے, میں کیسے تجھے اجازت دے دوں. واپس قاسم پہنچا, ماں چچا اجازت نہیں دیتے میں میدان میں جانے کی. جناب ام فروا نے کہا بیٹا یاد ہے بابا کی وصیت کیا تھی؟ کہا بابا نے کہا تھا جب سب سے بڑی مصیبت آ جائے تو اس کو کھولنا. کہا بیٹا قاسم اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے کہ امام وقت تنہا ہے, تو مدد کے لیے جا رہا ہے, اجازت نہیں ملتی, کھول دے. جناب قاسم نے کھولا. باپ کا خط تھا, لے کر امام کی خدمت میں پہنچے. امام حسین نے دیکھا جس میں لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. بھائی کے خط کو دیکھا, امام نے آنسو بہانا شروع کر دیے. بھیا حسن تو حسین سے کتنا محبت کرتا ہے کہ یہاں پر بھی تو نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا. بس آخری فقرات اور آپ کی زحمت تمام. امام حسن کا جنازہ باہر نکلا. امام حسن نے وصیت کی تھی کہ جب میرا جنازہ باہر جائے گا تو حالات ناساز ہیں, بہت سارے دشمن ہیں جو یہ چاہیں گے کہ اس جنازے کی نماز میں اور تشییع جنازہ میں فساد ہو. آپ کو خدا کا واسطہ مجھے نانا کے جوار میں دفن نہ کرنا, اس لیے کہ امتی دفن ہونے نہیں دیں گے. صرف طواف کروانا, پھر لے آ کے مجھے جنت البقیع میں ماں کے پہلو میں دفن کر دینا. گھر سے جنازہ نکلا. جناب عباس ساتھ ہیں, امام حسین ساتھ ہیں, ہزاروں کا مجمع ہے جو جنازہ لے کے نکل رہا ہے. لوگوں نے راستہ روکا اور کہا کہ ہم مسجد نبوی میں دفن ہونے نہیں دیں گے. تو امام کا وصیت نامہ پڑھا گیا کہ امام نے یہ وصیت کی ہے کہ مسجد نبوی میں دفن نہ ہو بلکہ جنت البقیع میں دفن ہو. صرف ہم طواف کروانا چاہتے ہیں. تو ایک ملعونہ نے کہا کہ نہیں, طواف کے بہانے سے لے جا کے دفن کر دیں گے. جب لے جانا چاہیے, اس لیے کہ وصیت تھی کہ طواف کروائیں, وصیت کو پورا کرنا تھا. جب 2 قدم آگے بڑھے تو حکم دیا گیا کہ تیروں کو برسایا جائے. حسن کا جنازہ تھا, ظالموں کے تیر تھے, ادھر تیر چلنے شروع ہوئے. احکام اسلامی میں اگر کفن دفن ہونے سے پہلے نجس ہو جائے تو پھر اس کفن میں دفن نہیں کیا جا سکتا. کفن کو تبدیل کرنا ضروری ہے, زخموں کو خون روکنا ضروری ہے. اب حالت یہ امام نے دیکھی تو جناب عباس سے فرمایا عباس گھر جاؤ جلدی, ہم جنازہ لے کے آ رہے ہیں تاکہ دوبارہ جنازے کو تیار کیا جائے. جناب عباس دوڑے گھر کی طرف. دروازے پہ پہنچے تو جناب زینب نے فرمایا عباس کیا تم بھائی کے جنازے سے واپس آ گئے؟ کیا میرا حسن دفن ہو گیا؟ جناب عباس نے کچھ نہیں کہا, آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے. جناب عباس زار زار رو رہے تھے. جناب
زینب نے فرمایا عباس میں تجھ سے سوال کر رہی ہوں تو جواب نہیں دیتا، آخر بات کیا ہے؟ تو صرف ایک جملہ عباس نے کہا کہ بہن اے شہزادی زینب ابھی حسن واپس آ رہے ہیں۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، جو منظر ہے وہ میں بتا نہیں سکتا، صرف تیار ہو جائے۔ خواتین کنار ہٹ گئی، گھر کو تیار کر دیا گیا، جنازہ آیا۔ زینب نے صرف ایک سوال کیا، بھیا حسین ہم نے سفید کفن پہنایا تھا، یہ کفن لال کیوں ہو گیا؟ ارے کس نے تیر برسائے؟ ہائے فاطمہ کا مظلوم پسا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ دعاؤں کی استجابت کے لیے اور مجلس کی قبولیت کے لیے ان دونوں معصومین سے توسل اور وسیلہ قرار دیتے ہوئے انشاءاللہ ماتم کیا جائے گا۔ یا ابا القاسم یا رسول اللہ، یا امام الرحمہ، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى اللہ وقدمناك بین یدی حاجات